کے لالچ میں بچوں کو کام سے لگا دیتے ہیں تو بچے دین سے بھی دور رہتے ہیں، شریعت سے بھی ناآشنا رہتے ہیں۔ تو ہمارے علاقے اور ہمارے گاؤں کے اندر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نظروں کے سامنے ہماری اولاد ہمارا اکرام کرے، ہمارا احترام کرے، ہماری عزت کرے، ہمیں وہ محبت کی نظر سے دیکھے، تو اس کے لیے سب سے پہلی بنیادی چیز جو بچوں اور بچیوں کو ابتدا سے دی جاتی ہے وہ مکتب کی تعلیم ہے۔ مکتب کی تعلیم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بچے کا ذہن صاف ہے، اس صاف ذہن کے اندر ہم اللہ کی اور رسول کی محبت ان کے دلوں کے اندر، ان کے دماغ کے اندر بٹھا دیتے ہیں۔ اب یہ جب بچے نے مسجد کے دروازے پر وہ قدم رکھا، معلم یا معلمات کے سامنے اس نے زانو تلمس کو پیش کیا اور اس کو سکھایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا سکھایا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنا اس معصوم بچے اور بچی کو سکھلا دیا، ان کو وہ عقائد سکھلا دیے جس سے بچے ابتدا کے اندر ناشنا رہتے ہیں۔ ان عقائد سے جب ان کو روشناس کرا دیا تو اب یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو ان کے دلوں کے اندر احترام باقی رہے گا، وہ رسول اللہ کو بھی پہچانیں گے اور رب تبارک و تعالیٰ کی ان کو شناسائی رہے گی۔ لیکن اگر ہم نے ابتدائی دور کے اندر اپنے بچوں کو مکتب سے دور رکھا تو اس مکتب سے دور رکھنے کی بنیاد پر رب تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر ایسی نحوست مسلط کر دیتا ہے کہ ہمارے یہی بچے جو اگر ابھی ہم چاہیں تو ان بچیوں کو بہترین تعلیم و تربیت کے ذریعے ان کو سنوار سکتے ہیں، ان کو اچھا بنا سکتے ہیں، لیکن ہم ابتدائی دور کے اندر اس کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ ابن فروخ رحمت اللہ علیہ یہ بڑے تابعی ہیں، یہ کسی غزوے کے اندر نکل گئے، مشہور واقعہ ہے۔ میں یہ واقعہ اس لیے بتلا رہا ہوں کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت پر والدین کا کردار ہوا کرتا ہے۔ حضرت فروخ رحمت اللہ علیہ جہاد کے لیے نکل گئے، اپنی اہلیہ کو انہوں نے کچھ اشرفیہ، کچھ درہم، کچھ پیسے بطور خرچ کے دے دیے۔ وہ 27 سال تک جنگ میں رہے۔ مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، ان کی خطبات کے اندر 27 سال تک وہ جہاد میں رہے۔ 27 سال کے بعد جب وہ جہاد سے لوٹتے ہیں، اچھا ایک 27 سال کا عرصہ ایک اچھا خاصا لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ بیوی کو یہ خیال ہوا کہ شوہر دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن حضرت فروخ جب جاتے ہیں تو اپنی بیوی کو کچھ پیسے، کچھ درہم بطور خرچ کے دے کے جاتے ہیں، کافی وہ رقم ہوتی ہے۔ حضرت فروخ جب اپنے وطن واپس لوٹتے ہیں تو علاقے کا ماحول، مدینہ کا ماحول پورا بدلا ہوا ہے، گھر کی پہچان نہیں ہے۔ حضرت فروخ اپنے پرانے انداز پر اپنے گھر کے دروازے پر جب پہنچتے ہیں، دروازے کو جب کھٹکھٹاتے ہیں تو دروازہ جب کھولا جاتا ہے تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ آپ بغیر اجازت کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اچھا جس نے دروازہ کھولا وہ انہی کے بیٹے ہیں، لیکن چونکہ باپ کو گئے ایک عرصہ ہو گیا، بیٹے کو بھی خیال نہ تھا شاید میرا باپ زندہ ہو، وہ تو شہید ہو گیا جہاد کے اندر۔ 27 سال بعد کے اندر باپ لوٹ رہا ہے، بیٹے نے باپ کو نہیں پہچانا۔ بیٹے اور باپ کی کشمکش دروازے پر ہوئی، اندر بیوی بیٹھی ہوئی تھی، اپنے شوہر کی آواز کو سن لیا اور یہ کہے تو میرے تاجدار ہیں، کہا بیٹے ذرا رکنا، یہ آپ ان سے جھگڑا مت کرو، یہ آپ کے باپ ہیں، یہ ابھی زندہ ہے۔ خیال تو یہ تھا یہ شہید ہو گئے ہوں گے، لیکن یہ زندہ ہے۔ حضرت فروخ کی بیوی جب آئی، بیوی نے شوہر کو پہچانا، بیٹے سے شناسائی کرائی۔ حضرت فروخ یہ سب معاملہ ہو گیا، اپنی بیوی کے پاس جب وہ پہنچے تو بیوی سے کہا میں نے آپ کو کچھ دراہیم دے کر گیا تھا، میں نے آپ کو کچھ رقم دے کر گیا تھا، بتلاؤ وہ رقم کہاں ہے؟ حضرت فروخ کی بیوی نے کہا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو پوری بات بتلا دوں، یا تو آپ پہلے نماز پڑھنے کے لیے جاؤ اور نماز کے بعد میں آپ کو پوری بات تفصیل سے بتاتی ہوں۔ فروخ
रहमतुल्लाह अलैह जब मदीना के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर नमाज के लिए तशरीफ लेकर गए, नमाज हो चुकी है, फर्रुख भी नमाज पढ़ चुके हैं, अच्छा खासा लाखों का मजमा, हजारों का मजमा वहां बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है। हजरत फर्रुख ने देखा एक आदमी सफेद पोश लिबास के अंदर बैठकर वो हदीस पढ़ा रहा है, वो हदीस का दर्स दे रहा है। तो किस्साई बाजू में बैठने वाले, बगल में बैठने वाले साथी को पूछा, यार ये जो मसनद पर बैठा हुआ है ये कौन है? फरमाया कि ये आपको नहीं मालूम है, ये फर्रुख का बेटा है, ये जिहाद में गया था, 27 साल पहले ये जिहाद में गया था, उसकी औलाद है, वो शहीद हो गया, उसे भी पता नहीं है, उसकी आंखों के सामने मंजर है, यार फर्रुख तो मैं ही हूँ, मैं ही जिहाद में गया हूँ, लेकिन लोग भी थे वो भूल गए थे, नई नस्ल के लोग थे। फरमाया कि आप नहीं जानते हैं ये जो हदीस का दर्स दे रहा है ये फर्रुख का बेटा है, उसके बाप ने उसकी माँ को जो दराहीर दिए हैं उसकी बुनियाद पर उसकी माँ ने उसको पढ़ाया है। जब फर्रुख अपने घर पर आते हैं, बीवी ने पूछा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बतलाऊं मैंने रकम कहाँ खर्च की है, या आप ये देखना चाहते हैं कि आपने मस्जिद नबी के अंदर मसनद पर बैठे हुए हजारों मजमे के सामने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस को बयान करते हुए जिस शख्स को देखा उसकी इज्जत मतलूब है, या आपने जो दराहीम मुझको देकर गए हैं वो दराहीम मुझे मतलूब है? तो फर्रुख ने फरमाया मुझे तो वो आदमी की इज्जत मतलूब है। फरमाया वो आपका बेटा है, जो दिरहम आपने दिया था, जो कुछ आपने मुझे खर्च के लिए दिया था, मैंने अपने बच्चे की तालीम के लिए उसको लगा दिया है। अगर आप उससे सवाल न करें तो मैं ये कह दूं कि ये आप ही का दिया हुआ पैसा था, और आपके दिए हुए पैसे से आपका बेटा मस्जिद नबवी के अंदर बैठकर लोगों को हदीस का दर्स दे रहा है। वाकया बताने का मतलब ये था कि यहाँ एक माँ ने अपने बच्चे की तालीम और तरबियत के लिए अपना कीमती सरमाया को खर्च करके अपने बेटे को वो तालीम दी है जिससे उसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से उसको जोड़ दिया है। ये वो तालीमें हैं, ये वो मेहनतें हैं वालिदैन की बच्चों के हक में, जिससे बच्चों को वो औज सुरैया तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन उसके अंदर सबसे पहली बात ये होती है कि बच्चों के अंदर जो सलाहियत होती है उन सलाहियतों को उजागर कराने के लिए सबसे बड़ी जो अहम जरूरत है वो वालिदैन का इसमें किरदार होता है। एक वाकया और मैं सुनाता हूँ इमाम अबू जुरआ राजी रहमतुल्लाह अलैह का। ये वाकया मैं इसलिए आप हजरात को सुना रहा हूँ कि आजकल हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं, मार का जमाना तो खत्म हो गया, कोई मारता वारता नहीं है, लेकिन सिर्फ वो वैसे ही होता है। लेकिन ये जो बच्चे हैं ये अपनी शरारत से बाज आते नहीं हैं, तो इसलिए कोशिश ये क्या करें कि अपने बच्चों को जो तुम जिस तरह ध्यान देते हैं, जिसको कहते हैं कि भाई आदमी अपनी जात पर जितनी ध्यान देता है उससे ज्यादा जरूरत हर वाली को, हर वालिदैन को इस पर है कि वो अपनी बच्ची पर नजर रखे, अपने बेटे पर नजर रखे और उनको इब्तिदाई दौर के अंदर उस तालीम से उनको जोड़ दे। एक वाकया इमाम अबू जुरआ राजी रहमतुल्लाह अलैह का शागिर्द था, वो हदीस के अंदर बैठा करता था, हदीस पढ़ा करता था। एक दिन घर पहुंचने पर लेट हो गया। इमाम अबू जुरआ राजी रहमतुल्लाह अलैह का शागिर्द जब घर पहुंचता है लेट, तो बीवी दरवाजे पर कहती है आज आपको अंदर दाखिल नहीं होने दूंगी, रोजाना आप घर पे लेट आते हो। तो इमाम अबू जुरआ राजी रहमतुल्लाह अलैह का शागिर्द था। मैं ये बात इसलिए बतला रहा हूँ कि अब के बच्चों में और पहले के पढ़ने वाले बच्चों में बड़ा फर्क हो गया। कहने का मकसद ये है आप अपने बच्चों को मदरसा भेजें तो मदरसा भेजने पर अपने बच्चों को उस्ताद के हवाले, नाजिम साहब के हवाले कर कर ये कह दे कि उस्ताद साहब ये बच्चा, नाजिम साहब ये बच्चा मैंने आपके मदरसे को वक्फ कर दिया है, आप जिस तरह उसको तालीम देना चाहें तालीम दे सकते हैं। आप अपने बच्चे की बात को न सुने, मैं कसम खा सकता हूँ बच्चा आपका कामयाब और कामरान होगा। बहरहाल इमाम जुरआ राजी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द ने अपनी बीवी को गुस्से में आकर ये कह दिया, अगर मेरे उस्ताद को 1 लाख हदीस सनद के साथ याद ना हो तुझे 3 तलाक है।
بھئی طلاق معلقہ دے دی غصے میں. استاد تھا, شاگرد تھا, غیرت مند شاگرد تھا. امام ابو زرعہ رازی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد نے طلاق تو اپنی بیوی کو طلاق معلقہ 3 دے دی, لیکن بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہوا گھبرا گئے کہ معاملہ کیا ہوا. اپنے استاد کے پاس آئے گھبرائے ہوئے اور اپنے استاد کو کہا, حضرت میں نے اپنی بیوی کو یہ کہہ کر 3 طلاق دے دی, اگر میرے استاد کو 1 لاکھ حدیث سند و متن کے ساتھ یاد نہ ہو تجھے 3 طلاق ہیں. پورا واقعہ سنایا. یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ شاگرد یعنی کہ بچہ اپنے استاد کی تعلیم کے حلقے کو کتنا مضبوط بنتا ہے. یہ جن بچیوں نے پورے سال مکتب کے اندر, مدرسے کی بات ایک اور ہوتی ہے کہ مدرسے میں بچہ چھٹی آتا ہے, مکتب کے اندر پابندی کرنا بہت بڑی بات ہے. بڑی خوشی ہوئی جن بچوں نے پورے سال مکتب کی پابندی کی, کیونکہ گھر پر رہ کر پڑھنا اور گھر پر اپ ڈاؤن کر کر پڑھنا بڑی مشکل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بچیوں کو جنہوں نے پورے سال پابندی کی ان کے والدین کو بھی جزائے خیر دے, اور جن لوگوں کا ناگا ہوا ان کے والدین سے گزارش ہے آپ اس بات کا عہد فرمائیں کہ آئندہ سال سے ہمارا بچہ بھی مکتب میں 1 دن کا بھی ناگا نہیں کرے گا. آج کرتے نا سارے والی حضرات. بھائی اسٹیج والے بول رہے ہیں جن کے بچیاں نہیں ہیں, اور جن کے ہیں ان کو شاید نیند آ گئی. بھائی بلند آواز سے بولے. ابھی تو مولانا عامر اقبال صاحب جن کو بلایا ہے, ہم تو بغیر اس کی اطلاع نہیں تھی, تو آپ بولیے بلند آواز سے. پابندی کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں, تو لگ رہا ہے کہ بھئی ابھی جلسہ ہوا, آپ جا کے سونا ہی ہے آپ کو. جن لوگوں کے لیے جلسہ رکھا ہے بچوں کے لیے, تو آپ بیٹھ کر جم کر سنیں گے انشاءاللہ. ہاں, مختصر بات کہہ کر وقت میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. امام زرعہ رازی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد کی پیشانی پر پسینہ آیا, گھبرائے ہوئے اپنے استاد کے پاس آئے اور کہا, حضرت بات یہ ہے میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے, اور وہ بھی طلاق معلقہ دے دی ہے. میں نے یہ کہا غیرت میں آ کر اگر میرے استاد کو 1 لاکھ حدیث متن کے ساتھ سند کے ساتھ یاد نہیں ہے میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں. استاد مسکرائے اور فرمایا, بیٹا جاؤ, آج میں تمہیں کہتا ہوں کہ مجھے 6 لاکھ حدیث متن کے ساتھ اور سند کے ساتھ یاد ہے. استاد بھی ویسے ہوا کرتے تھے تو شاگرد بھی ویسے ہوا کرتے تھے. اس لیے آپ تمام والی حضرات سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچے اور بچوں کی تعلیم اور تربیت پر دھیان دیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام اللہ تعالیٰ مفتی اسلم صاحب اور مفتی شاہ رخ صاحب ان تمام رفقا کی محنتوں کو قبول فرمائے. بڑا اچھا شامیانہ, بڑے اچھے سامعین ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مکتب کی حفاظت فرمائے, تمام مدارس مکاتب خانقاہ و مدارس کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.